نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ پاک، ہمیں موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تا حد نظر مجھے ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسا فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت اس میدان میں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے؟ میں نے صالح کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، وہ سب کے سب تو پہلے ہی اٹھ چکے، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور آہستہ سے بولا، اب انہی کے ساتھ تو زندگی گزرے گی۔ عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائشیں ختم ہو چکی، دھوکہ ختم ہو گیا، اب تو زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے اچھے لوگ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک اس شوق سے نکل ہی نہیں سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک طریقے کی، ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، میرے احساسات، زمین و آسمان، ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، میرے گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم، اور یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے معلوم نہیں وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے تو یقین رکھو کہ وہ تم سے آ کر ضرور ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو… صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا بھی چہرہ بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے تم پہلے اٹھ گئے، باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ تمہارے ساتھ مل جائیں گے، ابھی تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں سبق رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہیں تھی، بلکہ ہمیں لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، اور یہی عرش کے اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا، واقعی فرشتے، اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ دروازہ بہت عجیب تھا، جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا۔ یہ شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نہ نظر آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے، فاصلہ تیزی سے کٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا، مگر فرشتے واضح نظر آنے لگے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے، جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔
چلتے رہو، اس نے بغیر رکے جواب دیا۔ ناچار مجھے اس کے پیچھے چلنا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے رہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی، بے شک یہ عذاب ہی کے فرشتے ہیں، اور میں نے اس کی بات کو درمیان سے اچکا اور کہا، اور یہ یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے پہلے ہی میری پٹائی کر کے میرے گناہوں کو جھاڑ دیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسا اور بولا، دیکھو اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت میں آنے کی کوشش کرے تو یہ اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ از راہ عنایت انہوں نے یہ بھی اہتمام کیا کہ انہوں نے کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے یا اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی ان نعمتوں کا احساس دلانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں کس قسم کے فرشتوں سے بچا لیا ہے، اور بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس کے کھلتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور مسحور کن خوشبو مجھے چھونے لگی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ فرشتے ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے درمیان سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور ان کے الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی، اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساسات کو سرشار کر رہی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے پایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو ہے ہی نہیں۔ کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے، اور تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی مبارک ہو، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ اور میں نے جواب میں شکریہ ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بات اس نے مذاق میں کی ہے یا سنجیدگی میں، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور وہ اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ لا کھڑا کیا۔ اس نے، میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کیونکہ یہ آئینہ نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہو۔ میں نے
اس فرشتے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا اچھا مذاق کرتے ہیں مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں، مصور تو آپ اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا کہ پینٹر تو المصور ہے، یعنی مالک ذوالجلال والاکرام، اور ماڈل البتہ آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے سالے کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ سالے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی سالے کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہی تھی کہ یہ میں ہوں، مگر یہ میں تو نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں سالے نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم میں ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو دنیا میں نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوشت سے نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو یہاں بنا دیا۔ ویسے یہ تو ابھی عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سرے دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، مکمل کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ اب میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ اس آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت تعارف پڑا، مگر آنکھ جو دیکھ سکتی تھی، کان جو سن سکتے تھے اور حواس جو محسوس کر سکتے تھے، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق میرے سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ تو اندازہ زندگی میں ہی ہو چکا تھا کہ میں آخرت کی بازی انشاءاللہ جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا، اس کا مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا۔ سالے کو پتہ نہیں کیسے میرے خیالات کا پتہ چل گیا، اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھا، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سرے دست تو آگے بڑھو کیونکہ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک گھر کو مانگتی ہوں، ایک گھر کا سوال کرتی ہوں۔ اس کی اس بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی اور دھوپ نہ تھی، آسمان پر کہیں بادل نہ تھے، مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا، زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں
ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً یہ فلک بوس تھا، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اتنے خوبصورت تناسب سے یکجا کیے گئے تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہیں؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی، یعنی جو دین کا کام پھیلاتے رہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا ہر فیصلہ دیکھتے رہیں۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم۔ زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے، لیکن اس وقت بھی یہاں زیادہ لوگ نہیں، تھوڑی دیر میں لوگ اور آ جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں۔ اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہے۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر ہم یہاں سے زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما عمارات تعمیر ہوئی ہوئی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد دیوار نہیں تھی کوئی اور نہ ہی کوئی دروازہ تھا، اس لیے باہر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور ہر طرح کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم و حشم تھے۔ عالی شان تخت پر تاج پہنے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں اور انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب ہے بلندیوں کا مجموعہ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے حضرات انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور خدا کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے جس کا مشاہدہ اس وقت تمہیں کروایا جا رہا ہے۔
اس سے اگلا جو پورشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، دے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور تو ہم نے ابھی پڑھا کہ ہمیں امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو روز پڑھیں رضیت باللہ ربن، اے اللہ میں راضی ہو گیا تیرے رب ہونے پر، بالاسلام دینا، اور اے اللہ میں تیرے دین اسلام پہ راضی ہوں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور اے اللہ میں راضی ہوں کہ آپ نے مجھے نبی کی صورت میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔